یہ سردیوں کی ٹھٹھرتی شام تھی اور پورا دن طوفانی بارش کا زور رہا۔ ٹھنڈ اس قدر زیادہ تھی کہ باہر جانے کا سوچنا بھی موت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور بستر میں دپک کر بیٹھ گئی۔ اب عمر کا بھی زور تھا، بوڑھی ہڈیاں اتنی ٹھنڈ کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ میری بیٹی ثانیہ میرے لیے کھانا لے آئی۔ امی کھانا کھا لیں، اتنی ٹھنڈ ہے کہ 1 منٹ میں ہی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے بستر سے باہر منہ نکالا تو وہ کھانا لے کر میرے پاس کھڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور تسبیح کو سائڈ پر رکھا جس پر میں اذکار پڑھ رہی تھی، اور کھانا لے کر ثانیہ کو بھی پاس بٹھا لیا۔ آ جاؤ تم بھی میرے پاس، بستر میں بیٹھ کر کھا لو، کب سے ٹھنڈ میں کام میں لگی ہوئی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ امی، آج سارا دن بارش کے باعث میں ہنا کی طبیعت کے متعلق دریافت کرنے نہیں گئی، جانے کیسی ہوگی وہ۔ ثانیہ اپنی دوست اور پڑوسن ہنا کے متعلق فکر مند تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، صبح سویرے فجر کے بعد جا کر پتہ کر آنا، اللہ اسے جلد شفا یاب کرے۔ ہنا ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور رہتی تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی، حافظ قرآن اور نیک کردار کی مالک۔ ثانیہ کی ہم عمر اور دونوں آپس میں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ کبھی کبھار ثانیہ سے ملنے وہ بھی ہمارے گھر آتی، لیکن اب تقریباً 10 دنوں سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ ایک رات وہ کھانا کھا کر سوئی اور رات کو ہی اسے شدید الٹیاں شروع ہو گئیں۔ مسلسل پیٹ درد اور بخار ہو رہا تھا اسے۔ اس علاقے سے دور ایک چھوٹا سا اسپتال تھا، اس کے والدین اسے وہاں لے گئے، لیکن اس کی حالت کچھ خاص بہتر نہیں تھی۔ سب کا خیال تھا کہ کوئی انفیکشن ہو چکا ہے۔ میں اور میری بیٹی 2-3 بار تو اس کی عبادت کے لیے گئے، لیکن پھر خراب موسم کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ثانیہ اس وجہ سے کافی پریشان تھی اور میرا ارادہ تھا کہ صبح ضرور ہنا کی عیادت کے لیے جائیں گے، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے جب ایک دم سے دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ گھر میں صرف میں اور میری بیٹی ہی رہتے تھے، نہ جانے اس وقت کون آیا تھا۔ اس طوفانی رات میں اللہ خیر، میں دہلتے دل کے ساتھ بمشکل دروازے تک گئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے میری ایک اور پڑوسن شمیم کھڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ خیریت ہے شمیم، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ مجھے سلام کرتے ہوئے اندر آ گئی، نہایت افسردہ تھی۔ میں اسے کمرے میں لے آئی اور اس کے آنے کا مقصد جان کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی اور میری زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ میں بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب ثانیہ تیزی سے آگے بڑھی۔ شمیم خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شمیم مسلسل رو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ساجدہ آپا، بے شک آپ چل کر دیکھ لیں، میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ ہنا بٹیا اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور وہاں سب جمع ہو چکے ہیں۔ ایک دم سے اس کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جلد تدفین کریں گے۔ آپ چونکہ میت نہلاتی ہیں تو آپ کو بلا بھیجا ہے تاکہ آپ غسل دیں۔ ثانیہ بری طرح رو رہی تھی اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح جوان جہان بیٹی یوں ایک دم سے وفات پا گئی۔ مرض بھی کوئی ایسی شدید نہیں تھی، ہنا کی وفات تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، آخر ایک دم سے اسے کیا ہوا؟ میں نے ثانیہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ہنا اس کی اکلوتی اور بچپن کی دوست تھی، وہ کیوں نہ روتی؟ میں نے اس وقت چادر اٹھائی اور ثانیہ کو لے کر ہنا کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو قیامت کا سما تھا، صف ماتم بچھی ہوئی تھی، وہ لوگ تو رو رو کر بے حال تھے۔ اس طرح اچانک صدمہ لگا، اس کے بوڑھے ماں باپ اور جوان بہن بھائی اس کے غم میں ہلکان تھے۔ حالانکہ دوپہر تک بہتر تھی طبیعت اس کی، اور اچانک شام کو وہ گمسم ہو گئی اور ہنا کا جسم اکڑ رہا تھا اور اس کی رنگت خطرناک حد تک سیاہ ہو چکی تھی۔ نہ جانے ایک دم سے اسے کیا ہوا تھا۔ جوان موت تھی اور ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ وہ میرے لیے میری بچی کی طرح تھی، اس قدر نیک اور بااخلاق بچی، لیکن اللہ کے فیصلوں کے آگے سب مجبور ہیں۔ اس کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے؟ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے اور زبان سے اس کی مغفرت کی دعا جاری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میت کو نہلانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور سارے علاقے میں عورتوں کی میت کو میں خود غسل دیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی جوان لڑکی کو غسل نہیں دیا تھا، لیکن یہ وہ بچی تھی جس سے میں نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا، جو سارا دن میرے گھر کے آنگن میں کھیلتی رہتی اور آج میرے ہاتھوں میں ہی اپنے آخری سفر کی طرف گامزن ہونے والی تھی۔ بے شک ہر جان نے پلٹ کر وہیں جانا تھا اور خدا کے فیصلوں کے آگے کسی کا بھی زور نہیں چلتا۔ ساری تیاریاں مکمل ہوئیں اور ہنا کی چارپائی کو اٹھا کر مخصوص جگہ پر لے جایا گیا۔
غسل کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ چونکہ ہمارے ہاں پہلے میت کے جسم پر پھٹکری پھیری جاتی اور بعد میں غسل دیا جاتا، تو ایک مخصوص جگہ پر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ میں حواس باختہ رہ گئی، کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب حقیقت میرے سامنے آئی تو میں چیخ پڑی۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میں گجرانوالہ کے غیر گنجان آباد علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی عالمہ بننے کا شوق رکھتی تھی اور اسی شوق کے حصول کے لیے میرے والد نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ میں بہت چھوٹی تھی لیکن توجہ اور محنت سے پڑھائی کرتی، ساتھ ساتھ مجھے قرآن مجید اور بنیادی تعلیم کے لیے بھی مختلف کتب سے سبق دیا جاتا۔ چونکہ مدرسہ پاس تھا اس لیے میں صبح جاتی اور مغرب کی نماز کے بعد واپس آ جاتی۔ عموماً بھائی مجھے واپس لینے آتے اور کبھی کبھار ابا۔ میں گھر بھر کی لاڈلی اور اکلوتی بچی تھی اور ابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ کبھی کبھار اگر میری شرارتوں پر اماں مجھے ڈانٹ بھی دیتی تو ابا بہت خفا ہو جاتے اور کہا کرتے کہ یہ میرے آنگن کا سب سے خوبصورت پھول ہے، میرے سامنے سے کچھ بھی مت کہا کرو۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے اور میں ان کی اکلوتی اور چھوٹی بہن تھی۔ میرے بھائی بھی مجھے بے حد لاڈلا رکھتے اور میں عمر کے لحاظ سے ان سے کافی چھوٹی تھی۔ میرے ابا پیشے کے لحاظ سے کسان تھے اور ہماری کچھ زمینیں تھیں جن پر والد صاحب دن رات محنت کرتے اور ہمارے خوابوں کو پورا کرتے۔ والدہ بس گھریلو خاتون تھیں۔ میرے دونوں بھائی بھی میرے ساتھ بہت محبت کرتے۔ گھر میں جب تک ابا تھے میری باتوں کو حرف آخر سمجھا جاتا، لیکن پھر ایک دن اس تاریخ کا آغاز ہوا جب تقریباً 12 سال کی میں تھی۔ اس دن ہمارے بڑے بھیا کی شادی تھی۔ وہ دن گھر میں خوبصورت خوشیوں کی آغاز ہوا، ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، لیکن وہ رات اتنی ہی بھیانک تھی۔ اس رات ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس رات پہلی بار مجھے کسی کو کھو دینے کا خوف لاحق ہوا تھا، اور میرا خوف برحق تھا۔ اب واقعی اس رات مجھے چھوڑ کر ابا چلے گئے، اس ظالم دنیا میں، بالکل اکیلا دنیا میں۔ ظاہر لاکھ سہارے ہوں لیکن پھر بھی باپ کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ادھر ابا نے آنکھیں موندی، ادھر دنیا نے رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ خوشیوں بھرے موسم میں ایک دم سے ایسا صدمہ ہوا کہ ہم کتنے ہی عرصے تک سنبھل ہی نہ پائے۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا جب تک میرے دوسرے بھائی کی شادی نہ ہوئی۔ جیسے ہی میرے بھائی کی شادی ہوئی گھر کا سارا ماحول ایک دم بدل گیا۔ وہاں بھائی نہایت سخت، بھابھی سخت تھیں۔ ہمارے سکون بھرے ماحول میں آئے روز ہی جھگڑے ہونے لگے۔ بڑی بھابھی بھی ان کی دیکھا دیکھی رنگ بدلنے لگی اور پھر یکدم ہی میں اور اماں بوجھ بنتے چلے گئے۔ مدرسے سے میری نامکمل تعلیم کو چھڑوا لیا گیا کیونکہ بھابھی کا کہنا تھا کہ اس نے پرایا گھر سنبھالنا ہے اور بہتر ہے کہ اسے کام کاج سکھا کر جلد سے جلد بیاہ دیا جائے۔ میں بہت روئی، میں نے بہت احتجاج کیا، لیکن میری کوئی بات بھی نہ سنی گئی۔ کاش وہ لوگ میری خوابوں کو یوں ملیاں میٹ نہ کرتے۔ چھوٹی بھابھی کا رویہ عجیب تھا، آئے روز گھر میں اتنے مسائل بڑھ گئے۔ کاش ابا زندہ ہوتے۔ بڑے بھائی نے علیحدہ گھر لے لیا، امی اور مجھ پر حالات تنگ ہونے لگے۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ امی کی تو کوئی بات بھی نہیں مانی جاتی تھی۔ گھر میں بھابھی نے میری شادی کے حوالے سے زور ڈالنا شروع کر دیا کہ ساتھ ہی اس کی شادی کر دو، اس عمر میں بچیوں کی شادی کامیاب رہتی ہے۔ بھائی تو پہلے ہی ان کی ہر بات مانتے تھے۔ امی نے احتجاج کیا کہ وہ خود میرے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں گی، لیکن گھر میں بھابھیوں کا راج تھا اور بھائی ان کے محتاج تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بھابھی نے بھائی کو سمجھایا کہ ساجدہ کی شادی میرے بھائی سے کر دیں، گھر کی بچی گھر میں ہی رہے گی۔ بھائی نے ان کی بات مان لی اور امی سے بات کی۔ میرا دل عجیب اداسی میں پھنس گیا تھا۔ میں اس گھر میں امی کو چھوڑ کر جاتی تو امی کا کیا ہوتا؟ میں یہاں رہ کر کم سے کم انہیں دلاسا تو دے سکتی تھی، اور میں اس گھر میں بھابھی کے عتاب سے بچ کر آ جاتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا اور امی کسی صورت نہیں مان رہی تھی، اور بالآخر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بھابھی کے میکے والے رشتہ لے کر آئے اور بھیا نے ہاں کر دی۔ بڑے بھائی نے تو ہمارا خیال رکھنا، ہم سے رابطہ کرنا محدود کر دیا تھا۔ میں نے بھابھی کے بھائی کو نہیں دیکھا تھا، بس سنا تھا کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بس ضرورت کی کچھ چیزوں کا جہیز دیا اور سب کچھ بھابھی اپنی مرضی سے لے کر آئی۔ میں تو بس خاموش تماشائی کی طرح اپنی زندگی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے مقدر میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ امی کا رو رو کے برا حال تھا، وہ میرے لیے نہایت پریشان تھی اور میں ان کے لیے۔ میری شادی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو امی اور میری مرضی کو پوچھ کر کی گئی ہو۔
ہماری اہمیت بس اتنی ہی تھی کہ وہ میری شادی کا دن تھا۔ بڑا بھائی بس رسمن نہیں آیا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا۔ اس دن ابا مجھے شدت سے یاد آئے، کاش وہ زندہ ہوتے۔ امی تو بس میری فکر میں ہرکان تھی اور میں بس خاموش مقدر کے ہاتھوں میں سب کچھ سونپ کر میں اور کر بھی کیا سکتی تھی خاموشی کے علاوہ۔ نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہوئے میں نے اپنا سب کچھ اس شخص کو سونپ دیا جسے میں نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کے وقت میری آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ گرا۔ میں تو ابھی اپنے ساتھ کیے گئے فیصلے پہ حیران و پریشان تھی۔ کیسے میرے بھائیوں نے مجھے بوجھ کی طرح اتار کے پھینک دیا۔ سسرال میں پہنچتے ہی کچھ رسومات کے بعد مجھے سیج میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر اس شخص کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے تو میں زندگی ہر حالت میں اس کے ساتھ مجھے گزارنی تھی۔ اور اس رات جب وہ میرے کمرے میں آیا، اس کی شکل و صورت اور لب و لہجے پر میں بے اختیار رو پڑی۔ سارے وسوسے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ عثمان کی 2 بڑی بہنیں تھیں، ایک بہن جو میری بھابھی تھی اور دوسری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بھائی عثمان سے چھوٹا تھا۔ عثمان نے مجھے بتایا کہ وہ جانتا ہے اس کی بہنوں کا رویہ سخت اور عجیب ہے، لیکن میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور تمہیں بھی ان کی عزت کرنی ہوگی۔ وہ چاہے تمہیں کچھ بھی کہہ لیں، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بابا کے بعد بہت مشکلات دیکھی ہیں، میں اور بھی ساری مشکلات کو برداشت کر لوں گی، لیکن وہ ہر حال میں میرا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چاہے زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں، لیکن میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ شادی اس کی بہنوں اور اس کی ماں کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے، لیکن میں اسے نبھاؤں گا کہ تمہیں ساری عمر مجھ سے کوئی بھی شکوہ نہیں رہے گا۔ لیکن میں اپنے گھر والوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ اللہ ان کو ضرور ہدایت دیں گے۔ اگر تم صبر پر قائم رہو گی تو ویسے بھی بہنیں تو مہمان ہوتی ہیں۔ ایک کی شادی ہو چکی ہے، وہ کبھی کبھار آیا کرے گی، اور دوسری ابھی مہمان ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ عثمان ایک نعمت تھا خدا کی۔ اس رات اس شخص نے مجھے جتنی عزت دی معتبر کر دیا، اور اس شخص کی اچھائی سے 2 گنا زیادہ برے تھے اس کے گھر کے افراد، جن کے حوالے بھابھی نے نہ جانے کون سے بدلے چکانے کے لیے مجھے کیا تھا۔ میری بھابھی تو کبھی کبھار آتی اور ان کا وہ بھی کبھی کبھار آنا مجھ پر اچھا خاصا بھاری ہوتا، لیکن میری دوسری نند تو مجھ پر مستقل طور پہ مسلط تھی۔ میرا سارا دن بے پناہ کام کرنے کے باوجود بھی میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ شاید اس نے اسی لیے عثمان سے میری شادی کروائی تھی کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسی لڑکی کو لانا چاہ رہی تھی جن پر وہ اپنی مرضی کی حکمرانی کر سکیں، اور مجھ سے زیادہ بہتر انتخاب کون ہو سکتا تھا۔ عثمان بہت کم بولتے تھے اور ان کے سامنے، لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ ان کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے آسرے، ان کے گھر والوں کے ہر رویے کو برداشت کیا۔ عثمان مجھے امی سے ملوانے بھی لے جاتے، جو کم از کم میری ساس اور بھابھی کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ میری بھابھی جو کہ اب میری نند بھی تھی، اپنے بھائی کو میرے خلاف کئی باتیں کرتی رہتی، لیکن وہ ان کی باتوں میں کم ہی آتے۔ شاید ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ عثمان کو اپنے ہاتھ میں کر کے مجھے من چاہے ظلم و ستم کریں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بے شک میرے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، لیکن عثمان کے حوالے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، نماز ادا کرتی، سسرال میں بالکل خاموش رہتی۔ ان کی کسی بھی بات تانے کا میں جواب نہیں دیا کرتی۔ میری ساس کبھی کبھار مجھے معمولی جہیز کا تانا دے دیا کرتی تھی، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔ بہت سخت رویہ رکھتی۔ عثمان ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی مجھے اس چیز سے مطلب تھا کہ وہ میری جڑ میں آ کر ان لوگوں سے بدتمیزی کریں۔ میرے بھائی میرے گھر میں کم ہی آتے جاتے، اور امی کبھی کبھار چکر لگاتی، وہ بھی میرے سسرال والوں کو قبول نہیں تھا، لیکن عثمان امی کی بہت عزت کرتے تھے۔ امی بھی کافی حد تک مطمئن تھیں کہ اور نہ صحیح کم از کم عثمان تو اچھا لڑکا ہے نا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، جب میرے سسرال والوں نے دیکھا کہ عثمان ان کی باتوں میں آ کر مجھ پر کسی طرح کی کوئی سختی نہیں کر رہے، یہ ان کی طرف سے کوئی بھی من چاہی حکمرانی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے مجھے اور عثمان کو علیحدہ کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ عثمان کے پاس فی الحال کوئی ایسی ملازمت نہیں تھی جس سے وہ علیحدہ ہو کر اپنے لیے گھر اور دوسری تمام ذمہ داریوں کو افورڈ کر سکتے۔ بس ایک چھوٹی سی جاب تھی جس سے بمشکل ماہانہ خرچ نکلتا، اور میرے سسرال والوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر جھگڑے شروع کر دیے اور عثمان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔
میری ساس کی مکمل کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح عثمان کو دوسری شادی کرنے پہ مجبور کریں یا وہ مجھے عثمان کی زندگی سے باہر نکال دیں۔ ہم نے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، بظاہر تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، بس اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ میری ساس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خود ہی بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہی۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو خود ہی یہ چاہتا ہو کہ اس کے آنگن میں خوبصورت پھول نہ کھلے؟ میں اللہ سے بے حد دعائیں مانگتی کہ اللہ مجھے اولاد صالحہ عطا فرما تاکہ میرے قدم بھی مضبوط ہو جائیں، اور روز اس حوالے سے لڑائیاں جھگڑے، تانے، عثمان کی دوسری شادی کی دھمکیاں، اس چیز نے مجھے حد درجہ ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ میں ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ اگر عثمان نے ان کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور سہارا۔ میں امی کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو غالباً وہ تو مر ہی جاتی۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں سے رابطہ کیا، لیکن دونوں کی جانب سے بھی مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ اس شام بھی گھر میں اس بات کو لے کر ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا کہ یا تو مجھے چھوڑ دیں یا پھر بیوی کو لے کر ہمارے گھر سے نکل جائیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ عثمان نے سب کے سامنے کہہ دی کہ ٹھیک ہے، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا، لیکن میں کبھی بھی ساجدہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک مظلوم لڑکی پر اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتا۔ اور اس رات واقعی عثمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اس گھر سے چلے گئے۔ ہمارے پاس نہ کچھ لے جانے کو تھا، نہ ہی ہم لے کر گئے۔ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم کدھر جاتے۔ میں اس رات چھوٹے بھائی کے گھر پر گئی، لیکن میرے بھائی نے مجھے اس رات گھر میں رکنے نہ دیا اور کہا کہ سسرال والوں سے منت سماجت کرو اور ان کے پاس رہو، کیونکہ تمہارا اصل گھر وہی ہے۔ ان کی بیوی میری نند تھی، سو وہ کسی صورت مجھے وہاں رکنے نہیں دے سکتی تھی۔ اگر میں وہاں رک جاتی تو شاید میرے بھائی کا گھر خراب ہو جانا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس چیز کی منت سماجت کروں۔ ان سے میں اپنے بڑے بھائی کے گھر گئی، لیکن اس نے بھی مجھے بے مشکل ایک رات اور ایک دن ٹھہرایا، اور پھر وہ لوگ بھی ہم سے اکتا گئے۔ میرے بھائی نے مجھے کہہ دیا کہ عثمان کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ بے شک عثمان کے پاس ملازمت ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھے اور عثمان کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ کم از کم مجھے اتنی دیر گھر میں رکنے دیا جائے جب تک میرے پاس رہائش کا کوئی دوسرا بندوبست نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ میری اس بات سے متفق نہیں تھے۔ یہ میرے وہی بھائی تھے جو ابا کے ہوتے ہوئے میرے ناز نخروں کو اٹھاتے تھے، جن کے لیے میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ حالات نے ان کو کیسے بدل کر رکھ دیا، اور اب وہی لوگ مجھ سے اس قدر اکتا رہے کہ کم از کم وہ اتنا تو کر سکتے تھے کہ میرے سسرال والوں سے بات کرتے۔ اب میرے پاس ایک ہی حل تھا۔ بہت جی لیا ہم نے دوسروں کے سہارے۔ صبح اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گئی، اپنے بڑے بھائی کو وہیں پہ بلایا اور دونوں بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ دے۔ میری اس بات سے گویا کوئی زلزلہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ کیسے ایسا کر سکتے تھے؟ انہوں نے مجھے تھوڑا بہت جہیز دے کے بیاہ دیا اور یہی کافی تھا۔ عثمان نے مجھے کہا کہ رہنے دیتے ہیں، میں ان سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کروں، لیکن میں اب رکنے والی نہیں تھی۔ وہ حق مجھے شریعت نے دیا تھا اور میرے باپ کی وراثت سے مجھے ملنا تھا، لہٰذا اسے لینے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میری بھابھیوں کے سر پہ تو لگی اور تلموں پہ بجھی۔ کسی کو بھی مجھ سے اتنی ہمت کی امید نہیں تھی۔ اگر میرا ساتھ دیتے ہوئے میرا شوہر اپنے سب کچھ چھوڑ سکتا تھا تو کیا میں اپنے باپ کی وراثت میں حصہ مانگ کر نہیں رکھ سکتی تھی؟ میرے بھائیوں نے پہلے سختی سے اور پھر مجھے پیار سے سمجھایا، اور پھر امی کی طرف سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن میں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے عدالت میں درخواست دے دینی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہ دیا تو میری بھابھی کی لگائی ہوئی آگ اب انہی کے سامنے آ گئی۔ اس دنیا میں کوئی بھی برا پیدا نہیں ہوا، دوسروں کو برا بنا دینے میں ہم سب کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں نے ایسا کچھ برا کیا بھی نہیں تھا۔ میرے باپ کے گھر میں اگر میرے لیے اتنا حصہ بھی نہیں تھا کہ میں ایک رات وہاں پہ رہ لیتی تو ان لوگوں کا بھی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ میری وراثت کو مل بانٹ کر ہڑپ کر جائیں۔ جب میرے بھائیوں نے دیکھا کہ میں کسی صورت ٹلنے والی نہیں ہوں تو انہوں نے مجھے کچھ دے دلا کر بات رفع دفع کرنی چاہی، لیکن میں نے بھی ہمت کی اور اس علاقے کے 2-3 بڑے بزرگوں کے پاس چلی گئی اور ان کے سامنے جا کر سارا معاملہ کھول دیا۔ وہ لوگ بھی میرے ساتھ تھے، اور جب میرے بھائیوں نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی تو بالآخر ان کو یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ انہوں نے میرے باپ کی زمینوں کی وراثت کروائی اور مجھے اپنا حصہ دے دیا، لیکن مجھ سے اپنا رہا سہا تعلق بھی ختم کر دیا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تھی ایسے لوگوں کی، ایسے مطلب پرست لوگوں سے تو کنارہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملے ہوئے حصے کو انہی کو فروخت کر دیا، اور میرے پاس موجود رقم سے میں اور میرا شوہر اپنے لیے ایک چھوٹا سا مکان ڈھونڈ سکتے تھے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ سب کے بعد میری ماں کی بھی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے اپنی ماں کو لیا اور ان سب سے دور اس گنجان آباد علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان لے کے یہاں پہ رہائش پذیر ہو گئی۔
میں نے بھی سب لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا. ہم دونوں نے ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا. زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی. میں گھر میں چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھاتی، سلائی کرتی اور بچیوں کو مذہبی تعلیم دیتی، اور عثمان کو بھی اچھی ملازمت مل گئی. گھر کا اچھا گزر بسر چل نکلا. میں اور عثمان بے حد خوش تھے، اور عثمان مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا. جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں اولاد کی خوشی حاصل کرنے جا رہی ہوں تو میں تو خوشی سے جھوم اٹھی. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر سارے جہان کو بتاؤں کہ اللہ نے میری زندگی کی تمام مکمل خوشیوں کو مکمل کر دیا. بے شک جب وہ دینے پہ آتا ہے تو ہماری ساری ادھوری راہوں کو منزلوں سے جوڑ دیتا ہے. یوں مجھے لگا کہ میری زندگی کی وہ تمام خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں، لیکن شاید خوشیوں پر میرا کوئی حق تھا ہی نہیں. جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میری خوشیوں کو نگلنے کے لیے کافی تھا. ثانیہ کی آمد میری زندگی میں بہار کی آمد لے کر آئی. جس دن میں نے پہلی بار اسے اپنی گود میں اٹھایا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کی عطا کردہ وہ ننھی سی جان اس قدر خوبصورت تھی کہ میں کتنی دیر اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے بیٹھی رہی. عثمان بے حد سے زیادہ خوش تھے. ثانیہ میں ہم دونوں کی جان بستی تھی. سارا دن اس کی ننھی مسکراہٹیں ہمارے آنگن میں گونجتی رہتی تھیں، اور 7 سال کی ثانیہ ہو چکی تھی. عثمان نے کئی بار اپنے گھر والوں سے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہر رشتہ ختم کر چکے تھے، حتیٰ کہ وہ ہماری معصوم بچی کو دیکھنے تک بھی نہیں آئے. امی ہمارے پاس ہی رہتی، کبھی کبھار بھائیوں کو یاد کرتی، ان کے پاس جاتی، لیکن ان کی سرد مہری پر اور زیادہ اداس ہو جاتی. عثمان نے ان کی بیٹوں کی ساری کمی کو پورا کر رکھا تھا. وہ بھی بہت خوش تھی، اور میری زندگی بھی خوشیوں سے بھرپور انداز میں گزر رہی تھی. جب ایک دن میری زندگی نے عجیب پلٹا کھایا. عثمان صبح ملازمت کے لیے نکلے، اور شام کو واپسی پر ایک ٹرک ان کو کچل کر ہماری زندگیوں کی تمام خوشیوں کو بھی نگل گیا. کیا سیاہ دن تھا وہ. میری زندگی تو اجڑ ہی گئی. میری ساری زندگی ویران ہو گئی. وہ میرا آخری سہارا تھا. رو رو کر ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. لیکن اگر کوئی رونے سے لوٹتا تو میں اسے واپس لے آتی. میرا اس کے سوا اور تھا ہی کون. اللہ نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا. یہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایسا سانحہ تھا جس نے مجھے ایک عرصے تک اپنی زد میں لیے رکھا. مجھے یوں محسوس ہوتا کہ عثمان کے بغیر زندگی جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. کاش میری سانسیں بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی. میری زندگی میں تارے کی ویرانیوں کا آغاز ہو چکا تھا. لیکن پھر اپنی ننھی بچی کے لیے میں نے ہمت کی، کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا. امی بھی اب ضعیف ہو چکی تھی. عثمان کی طرف سے تو ہر رشتہ ہی ختم ہو چکا تھا. ان سے منسلک رشتوں کا تو مجھے پہلے ہی کوئی سہارا نہیں تھا. میرا تو پہلے بھی ان کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں تھا، اور ان کی آنکھیں مونتے ہی سارے رشتے ختم ہو گئے. اس علاقے میں لوگ میری عزت کیا کرتے تھے، میری اچھی خاصی مدد کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میری ابھی عمر ہی نہیں ہے کہ میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر اپنی ساری زندگی گزار لوں. لیکن میرے لیے عثمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا. وہ شخص میرے لیے ساری دنیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا. میری زندگی کا دار و مدار صرف میری ماں اور میری چھوٹی سی بچی تھی. میں نے اپنا سارا رجحان مذہب کی جانب کر لیا. میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی، سلائی کرتی، فارغ وقت میں عبادت کرتی، اور اب میں نے اس علاقے کی مردہ خواتین کو غسل دینا بھی شروع کر دیا. بے شک ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ مردوں کو غسل دلائے تاکہ آخرت کا احساس ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. اس علاقے کی یہ رسم بھی بہت ہی عجیب تھی. پہلے تو میں اس چیز سے ناواقف تھی، لیکن جیسے ہی میں نے سنا مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہاں کے بزرگوں کی رائج کی گئی رسم ہے کہ جیسی کوئی خاتون وفات پاتی ہے، سب سے پہلے پھٹکری کو پیس کر اس کے جسم کے مختلف حصوں پر لیپ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اسے صاف کر کے غسل دیا جاتا ہے. شرعی لحاظ سے تو میں نے اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں سنا تھا. بس یہ ایک رسم کی حد تک ہی محدود تھا. لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. نہ ہی مجھے کسی نے بتایا. میں نے ان کی رسومات کے خلاف جا کر احتجاج کرنا ضروری نہ سمجھا. نہ ہی کبھی میں نے خود اس پھٹکری کا استعمال کیا. بس دوسری عورتیں کرتی تھیں اور میں تو غسل دے کے کفن پہنا دیتی تھی. یہ بلا شبہ ایک نیکی کا کام تھا، اور مجھے یہ کام کر کے کافی سکون ملتا تھا. ثانیہ بھی اب بڑی ہو رہی تھی. میں نے اسے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا. جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کی زندگی کی ضروریات بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی. مجھے اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ تھا. وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتا. ہمارا آنا جانا زیادہ تر میری پڑوسن جس کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی رقیہ کی فیملی کے ساتھ ہی ہوتا تھا. وہ بہت مذہبی سے لوگ تھے.
میں انہی کے گھر آتی جاتی اور ثانیہ بھی انہی کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی. ان کی بیٹی ہنا ثانیہ کی ہم عمر تھی. دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی. میں نے اپنی بیٹی کو کبھی غیر ضروری باہر نکلنے نہ دیا اور کبھی کسی کے ساتھ کھیلنے نہ دیا. بیوہ ہونا بھی دنیا میں کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا. ایک چھت جب آپ کے سر سے چھین لی جاتی ہے تو ہر ایرا غیرہ آپ کے اوپر گند پھینکنے سے باز نہیں آتا. امی اب بیمار رہتی تھی. عمر کبھی تقاضا تھا اور شاید میرے بھائیوں سے دوری بھی انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی. مجھے ہر وقت یہی خدشہ لگا رہتا اگر امی کا سایہ بھی مجھ سے چھن گیا تو میرا کیا ہوگا. میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا. کوئی سہارا نہیں بچا تھا جس سے میں 2 گھڑی دل کی بات کر لیتی. میں نے اپنی حیثیت کے مطابق امی کا علاج کیا لیکن ایک دن وہ بھی مجھے دھوکہ دے گئی. ہلکے ہلکے رہنے والے بخار نے ایک بڑی جان لیوا بیماری کی شکل اختیار کر لی. میں نے بھائیوں کو اطلاع دی. وہ آئے. شاید معاشرے میں ناک کٹنے کے ڈر نے انہیں عقل دے دی کہ وہ اب امی کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے تھے لیکن امی نے انکار کر دیا. امی ان کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی. وہ 3-4 دن مسلسل آتے رہے اور امی کی منت سماجت کرتے رہے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر امی میرے دروازے پہ جان دے دیتی ہیں تو شاید معاشرے میں لوگ ان کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیں گے. لیکن امی نے یہی کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری ایام جس کے در پہ گزارے ہیں میرے مرنے کے بعد میری میت بھی اسی کے گھر سے اٹھے گی. وہ لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے. امی دن بہ دن بیمار ہوتی جا رہی تھی. انہیں جلد کا کینسر لاحق ہو گیا تھا. آخری دنوں میں تو وہ اس قدر بیمار اور بے بس تھی کہ مجھے ان کی بیماری اور بے بسی اندر ہی اندر گھائل کرتی جاتی. ان کے جلد پر چھوٹے چھوٹے دانے اور پھر چھوٹے چھوٹے زخم بنتے چلے گئے. میں نے کہیں ڈاکٹر سے رابطہ کیا لیکن کسی کے پاس بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں تھا. میں نے دن رات امی کی خدمت کی. وہ مجھ سے بہت خوش تھی. مجھے بہت دعائیں دیتی تھی اور میرے بارے میں فکر مند بھی رہتی تھی. ان کی تکلیف دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اور پھر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے بول چال بند کر دی. نہ کھانا پینا نہ بولنا. میں سارا دن ان کے پاس بیٹھی روتی رہتی, یاسین پڑھتی رہتی. مشکل ہے وہ وقت جب ایک ایک کر کے سارے سہارے آپ کو چھوڑتے چلے جائیں اور آپ دنیا میں بے یار و مددگار رہ جائیں. اس مشکل گھڑی میں رقیہ آپا کی فیملی نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے بہت سپورٹ کیا. بالآخر اسی رات میری امی کا انتقال بھی ہو گیا. وہ بھی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی. عثمان کی طرح ثانیہ ان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی. جانے ان کے بعد میرا اور میری بیٹی کا سہارا کون بنتا. میں نے اپنی امی کو خود غسل دیا. ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا. جب میں نے ان کے جسم پر وہ پھٹکری کا لیپ لگایا اور پھر ان کو غسل دے کر کفن دے دیا. میں ابھی تک انجان تھی کہ نہ جانے یہ پھٹکری کے لیپ کی رسم ان کے علاقے میں کس نے نکالی اور کیوں نکالی. بالآخر میری امی کو سپرد خاک کر دیا گیا اور میرے بھائی بھی آئے. کچھ دیر ٹسوے بہاتے رہے. ان کا ارادہ تو تھا کہ وہ میت بھی لے جائیں گے لیکن امی نے سختی سے وصیت کی تھی کہ مجھے اسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے. میری میت کو بھی ان کے گھروں میں واپس نہ جانے دیا جائے. میری بھابیاں تو ابھی تک مجھ سے اس قدر خوار کھاتی تھیں کہ انہیں اب بھی مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں میرے سارے سہارے چھن گئے. کم سے کم اب تو مجھے میرے بھائیوں سے ملا دیں. لیکن ان سے ویسی امید بھی بیکار تھی. وقت جیسے گزرا سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور میں اور میری بچی بالکل اکیلے رہ گئے. امی کے بغیر گھر سونا سونا لگتا. وہ ہمارا سہارا تھی. میں دل کی ہر بات ان سے کر لیتی تھی. دنیا سے میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا. اب میں تھی, میرا خدا اور میری بچی. میں رقیہ آپا اور ان کی فیملی کی بہت شکر گزار تھی جنہوں نے اس مشکل وقت میں نہ صرف بلکہ بعد میں بھی میرا بہت خیال رکھا. بلا شبہ وہ گھرانہ بہت اچھا تھا. رقیہ آپا اور جاوید بھائی کے 4 بچے تھے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, اور ان کے بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ سلجھے ہوئے اور مہذب تھے. ان کی بڑی بیٹی ہنا اچھی اور فرمانبردار بچی تھی. ثانیہ بالغ ہو چکی تھی. میں نے اسے میٹرک تک پڑھایا, قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس کے بعد نہ مجھ میں سکت تھی نہ میں اسے پڑھا سکی. میرا ارادہ تھا کہ اب کوئی اچھی جگہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں. دنیا میں اکیلی ماں ہونا بھی بہت مشکل مرحلہ ہے اور نہ صرف اکیلی تھی بلکہ بے سہارا ماں تھی میں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. میری بیٹی بھی بے سہارا تھی, بہت سلجھی ہوئی تھی اور سمجھدار تھی. وہ کسی بھی طرح کی بری عادات کا شکار نہیں تھی. اس نے میری غربت کا بھرم رکھتے ہوئے میرا بہت ساتھ دیا تھا. لیکن میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں اسے کسی ایسے گھر میں شادی کروں جہاں میری بیٹی بہت خوش رہے. اس کے مقدر بھی
اپنی ماں کی طرح نہ ہو، جہاں خوشیاں ملیں بھی تو راس نہ آئے۔ اور اللہ نے میری یہ مشکل بھی حل کر دی جب ایک دن بیٹھے بٹھائے مجھے رقیہ آپا نے کہا، ساجدہ مجھے ثانیہ بیٹی بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں اسے اپنے عدنان کی دلہن بناؤں۔ یقین جانو یہ میری بہت بڑی خواہش ہے۔ اس رات میں نے مسکراتے ہوئے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے اور ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میں نے عثمان کی قبر پر جا کر انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میں اسے بھی کسی کے گھر کی جنت بنانے کے لیے بھیج دوں۔ کاش آپ آج زندہ ہوتے۔ آپ کے بعد میں نے تمام ذمہ داریاں خوبصورتی سے نبھائی ہیں، لیکن یقین جانیں ذمہ داریوں کے بوجھ نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ رقیہ آپا کے بیٹے عدنان سے زیادہ اچھا ہم سفر میری بیٹی کے لیے کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ابھی یہ بات درمیان میں تھی جب ایک دم سے ہنا بہت بیمار ہو گئی۔ اس صبح ہی تو ہمارے گھر آئی تھی ثانیہ سے ملنے۔ جب دوپہر کو اس کی طبیعت بگڑی، کھانے کے بعد اسے ایک دم سے الٹیاں شروع ہوئیں اور رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ پیٹ درد، بخار اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے 10 ہی دنوں میں اسے بالکل لاغر کر دیا۔ ان لوگوں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں بھی کچھ آزمودہ نسخہ جات استعمال کیے لیکن طبیعت تھی کہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جوان بچی تھی، نہ جانے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں اور ثانیہ 3-4 بار ان کی عیادت کے لیے گئے۔ کمزوری اور پلاہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی، جو بھی کھاتی فوراً الٹی کر دیتی۔ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بچی کو کسی اچھی جگہ سے دم کروا لے۔ وہ بھی وہ لوگ مستقل طور پہ کروا رہے تھے۔ صحیح سبھی کو لگا کہ معمولی انفیکشن ہے جو جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا، اور کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ اس رات بھی جب شمیم میرے گھر آئی، اس نے مجھے یہ خبر دی تو میرا دل بیٹھ گیا، اور مجھے کیا کسی کو بھی یہ خبر سن کے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس قدر لرزا دینے والی خبر تھی، تو اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ رقیہ آپا کے گھر تو قیامت برپا تھی۔ سب کا یہ خیال تھا کہ شاید کسی وجہ سے بچی کو دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رنگت اس حد تک سیاہ ہو چکی ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ باہر سے کوئی بھی آنے والا نہیں تھا جس کے انتظار میں میت کو رکھا جاتا، اس لیے اس کو جلد از جلد تدفین کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ویسے بھی اس علاقے میں جس بھی عورت کی وفات ہوتی اس کی تدفین جلد از جلد کر دی جاتی۔ ہنا کی میت کو بھی زیادہ دیر رکھنا مناسب نہ سمجھا گیا اور جلد از جلد تدفین سے پہلے غسل کی تیاریوں کو شروع کیا گیا۔ چونکہ سب خواتین کو میں ہی غسل دیا کرتی تھی، اس لیے ہنا کو بھی میں نے ہی غسل دینا تھا، اور یہ کس قدر مشکل کام تھا کہ کل تک جس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، آج میں اسی کی میت کو نہلانے والی تھی۔ وہ کس قدر پیاری اور بااخلاق بچی تھی، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ کس قدر پیارے سے پیارے لوگوں کو ہم سے چھین کر لے جاتی ہے۔ میں جانتی تھی رقیہ آپا کی ہنا میں جان تھی۔ رقیہ آپا ان کی جان بستی تھی، نہ جانے وہ کیسے ہنا کی دوری کو برداشت کر پائیں گی۔ شاید وقت ان کے زخموں پہ مرہم رکھ دے، لیکن ہنا کا کوئی بھی متبادل نہیں ہو سکتا۔ میں ہنا کو غسل دینے لگی، وہ ہر وقت مسکرانے والی بچی میرے ہاتھوں میں بالکل بے جان پڑی تھی۔ سب سے پہلے علاقے کی رسم کے مطابق اس کے جسم پر پھٹکری کا لیپ لگایا اور پھر غسل کی تیاریاں شروع کی گئی۔ میں آہستہ آہستہ کانپتے ہاتھوں سے غسل کے سارے فرائض پورے کی جا رہی تھی۔ امی کے بعد اس بچی کا غسل ایک ایسا مشکل مرحلہ تھا جس پر میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے اور میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ میں تو ابھی تک بے یقین تھی کہ یہ بچی موت کے منہ میں چلی گئی۔ جب میں نے بے دھیانی میں گردن کے نیچے سے صاف کرنے کی غرض سے ہاتھ پھیرا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی دھڑکن اور سانس کو بھی روک لیا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ میں نے ایک بار پھر ہاتھ رکھا لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اس کے سینے پہ کان رکھا۔ میں اس قدر عجیب کیفیت کا شکار تھی کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ یہ تک سمجھنے سے قاصر تھی کہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ میرا وہم ہے یا حقیقت۔ میں نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اس کے سینے پہ کان رکھا، دوبارہ اس کی گردن پر پھڑکتی شہرک پہ ہاتھ رکھا اور پھر میں چیخ پڑی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ سب لوگ میری طرف متوجہ تھے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا کہوں۔ میں بتانے کی کوشش کری تھی لیکن میری زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی اور میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ پاس کھڑی عورتیں میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا۔ میں جلدی سے باہر نکل کر بھاگی اور بلند آواز میں پکار کر کہنے لگی، ہنا زندہ ہے۔
تم لوگ میرا یقین کرو، میں نے خود دیکھا ہے، ہنا زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں پاگل ہو چکی ہوں، سب لوگ مجھے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ ثانیہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، مجھے ہاتھوں کو پکڑ کر پوچھنے لگی، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ عجیب لڑکھڑاتی زبان میں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور پھر لوگوں کی متوجہ ہو کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، دراصل شاید میری امی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ہنا اور میں بچپن کی دوستیں ہیں، اس لیے امی شاید بہت زیادہ افسردہ ہیں۔ میری بیٹی شاید میری بات کو میری غلط فہمی سمجھ کر لوگوں کو صفائی دے رہی تھی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی، میں حقیقت کہہ رہی ہوں، ہنا زندہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ سب لوگ جیسے سکتے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اپنے علاقے کی ایک طبیبہ جو کہ اس وقت وہاں موجود تھی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہنا کے پاس لے کر گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہنا کی شرک پہ رکھ دیا اور اس کی کیفیت بھی بالکل میری جیسی تھی۔ شاید کچھ دیر وہ ٹٹول کر ہنا کو دیکھتی رہی اور پھر بھاگ کر باہر آئی اور میری طرح چیخ کر بتانے لگی کہ ساجدہ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ سچ کہہ رہی ہے، ہنا واقعی زندہ ہے۔ اسی وقت اس کے کپڑوں کو بدلا گیا اور ہنا کا باپ اور بھائی اسے قریبی ہسپتال لے کر گئے۔ اسے ڈاکٹرز نے جب مکمل طور پر چیک کیا تو واقعی وہ زندہ تھی، لیکن وہ کمزوری اور کچھ دیگر مسائل کے مل جانے کی وجہ سے کومے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں مریض کی سانس کم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن معدوم ہو جاتی ہے اور جسم ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے۔ لیکن طبی معلومات زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے سب نے یہی سمجھ لیا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ایسی حالت میں مریض کو ہر حال میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور جب تک ڈاکٹر اس کی موت کی تصدیق نہ کر دیں مریض کی موت تو واقعی نہیں ہوتی۔ جانے کتنے لوگوں نے اپنی کم علمی کے باعث طرف اسی وجہ سے کتنے جان سے پیارے لوگوں کو کھو دیا ہوگا۔ ہنا کو مکمل ٹریٹمنٹ میں رکھا گیا اور تقریباً 5 دنوں کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی ان لوگوں نے ایک بار پھر کوہرام برپا تھا، لیکن اس بار یہ آنسو شکرانے کے تھے اور خوشی کے آنسو تھے۔ ڈاکٹرز نے ان لوگوں کو بتایا کہ آج کل کے دور میں من گھڑت باتوں اور نسخہ جات پہ یقین کر کے ہم حقیقت میں اپنے جان سے پیارے لوگوں کو اذیتناک موت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اگر اس وقت پتہ نہ چلتا تو شاید ہنا کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ارد گرد کے تمام علاقوں میں یہ بات پھیل گئی اور دور دراز سے لوگ اس واقعے کو جاننے کے لیے آئے۔ 5 دنوں کے بعد جب ہنا ہوش میں آئی تو پورے علاقے میں اس قدر جشن کا سما تھا۔ رقیہ آپا اور جاوید بھائی نے پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کی اور خصوصاً میرے گھر مٹھائی لے کر خود آئیں۔ رقیہ آپا میرے گلے سے لگ گئی، ساجدہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، آج تمہاری وجہ سے میری بچی ہمارے درمیان ہے۔ نہیں آپا، یہ تو خدا کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہماری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، اور ہنا میرے لیے ثانیہ سے کم نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو کسی کو موت کے منہ سے بھی واپس نکال لیتا ہے۔ اس روز میں نے رقیہ آپس میں جسم پر پھٹکری کے لیپ کا راز معلوم کیا اور جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی مجھے ایک بار پھر شدید حیرت ہوئی۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے پیچھے یہ راز بھی ہو سکتا ہے۔ رقیہ آپا نے مجھے بتایا کہ یہ رسم ہمارے بوڑھوں سے چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی کسی بیماری کے باعث وفات پا جاتا ہے تو اس کے جسم پر کسی نہ کسی زخم یا داغ سے کوئی نہ کوئی رطوبت نکلتی رہتی ہے جو غسل کے بعد تک بھی جاری رہتی ہے۔ تو اس وقت کے طبیبوں نے یہ علاج بتایا کہ پھٹکری کے لیپ کو زخم پر لگا دینے سے اس رطوبت کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ جب بھی کوئی مریض جسم کے اس طرح کے کوئی نشان یا زخم ہوتے ہیں اس کے جسم پر نہانے سے پہلے پھٹکری کا لیپ لگاتے ہیں تاکہ زخموں سے کسی بھی قسم کی رطوبت خارج نہ ہو۔ اور آہستہ آہستہ یہ چیز جس طرح رواج میں شامل ہوتی گئی، پھر لوگوں نے اسے اس طرح اپنانا شروع کر دیا کہ جو بھی خواتین وفات پاتی اس کے جسم پر پھٹکری کا لیپ لگا دیا جاتا۔ میں یہ حقیقت جان کے بہت حیران تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے پہلے پہل کسی نہ کسی بیماری یا کسی نہ کسی مسئلے کا حل کے لیے ہم ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ چیز رسم ہمارے درمیان رائج ہو جاتی ہے۔ یہ میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ جس واقعے نے ہمارے علاقے کے لوگوں میں کافی حد تک سدھار اور بدلاؤ پیدا کیا اور لوگوں میں طبی لحاظ سے شعور پیدا ہوا۔